السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو بیک مائی چینل۔ میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم وائس یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں جو کہانی سنانے چاہ رہی ہوں وہ ماریہ نامی لڑکی کی ہے کہ اسے اپنے بھائی سے کس حد تک محبت تھی اور اس نے اپنے بھائی کی محبت میں رشتوں کو بھی ٹھکرانا شروع کر دیا۔ دوستو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن کو کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا نام ماریہ ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تو میرے گھر والوں نے میرے پیدا ہونے پر بہت خوشی منائی کیونکہ میں شادی کے بعد اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی اور تقریباً شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو گھر والوں نے مجھے اسکول داخل کروا دیا جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا اور میری ماں باپ خوبصورتی کی مثال تھے، تو میں ان سے بھی بڑھ کر خوبصورت نکلی اور اکثر مجھے جب اسکول جاتی تو کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی اور میری ماما نامعلوم کیا کیا ٹوٹکے استعمال کرتی۔ پھر ایک فقیر آیا، اس نے میری ماں کو نظر بد کا تعویذ دیا جو میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا اور ماما بہت سے ٹوٹکوں سے بچ گئی پہلے، ورنہ وہ کبھی کچھ جلاتی تو کبھی کچھ جلاتی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا بھائی پیدا ہوا، اس کا نام میں نے اپنی پسند سے اسد رکھا اور پھر میں ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی، کبھی کہیں اٹھا کر لے جاتی تو کبھی کہیں۔ پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی اسکول میں داخل کروا لیا۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ میرا بھائی ہر وقت میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ کھیلے۔ میں کھیلنے کے وقت بھی اپنے بھائی کے ساتھ کھیلتی اور پڑھائی کے وقت بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی پڑھتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کبھی کوئی لڑکی میرے بھائی کے ساتھ کھیلے یا بات کرے، کوئی بھی میرے اتنے خوبصورت بھائی کے ساتھ نہ کھیلے۔ ہر لڑکی اور ہر لڑکے کی خواہش ہوتی کہ وہ میرے بھائی کے ساتھ کھیلیں، لیکن مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اب میں میٹرک کی طالبہ تھی اور میرا بھائی مجھ سے چھوٹا تھا۔ اب مجھے شادی کے لیے پرپوزل آنے لگے اور میرے لیے بہت سے رشتے بھی آنے لگے، لیکن میں اپنے بھائی سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اپنے بھائی کی محبت میں ہر رشتہ ٹھکرا دیتی، ہر پرپوزل کو جھٹلا دیتی اور انکار کر دیتی۔ وقت گزرتا گیا، اب میں اپنی پڑھائی سے فارغ ہو چکی تھی اور میرا بھائی بھی اس اسٹیج تک پہنچ گیا تھا کہ وہ عشق لڑانے لگا تھا۔ پھر میرے بھائی کی ایک عادت تھی کہ وہ مجھے ہر بات بتاتا، تقریباً میری اور اس کی ہر وقت ہر موضوع پہ بات چیت ہو جاتی۔ میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو میں اندر سے جل گئی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو احساس نہ ہونے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی مجھے اس سے ملواؤ، تو بھائی بہت خوش ہوا، اس کے ساتھ وقت مقرر کر لیا۔ پھر بھائی مجھے اپنے ساتھ اس کو ملوانے لے گیا۔ میں نے جب دیکھا تو میں حیران ہوئی کہ کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے اس دنیا میں، لیکن میں اپنے بھائی سے حد سے زیادہ پیار کرتی تھی، اس لیے وہ لڑکی مجھے اپنے بھائی کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ لیکن میں نے بھائی کو داد دی کہ واقعی رخسانہ بہت پیاری لڑکی ہے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ آپ یہ بات کسی کو مت بتانا، جب وقت آئے گا، اچھا موقع ملے گا، پھر سب کو بتا دینا اور شادی بھی کر لینا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرا بھائی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ میرا وہم تھا کیونکہ میں اس کی خاطر ہر کسی کو ٹھکرا رہی تھی اور وہ ہر روز مجھے اپنی محبت کے قصے سناتا اور میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ پھر ایک دن مجھے اپنے بھائی کی ڈائری ملی، وہاں سے میں نے رخسانہ کا نمبر لیا اور بنا سوچے سمجھے فون ملا دیا، تو آگے سے اس کے بھائی نے اٹھایا۔ میں نے جو سوچا تھا وہی ہوا، میں چاہتی یہی تھی کہ اس کا کوئی بھائی اٹھائے، تو اس کے بھائی نے ہی اٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ سے ہی بات کرنی تھی اسی لیے فون کیا ہے، تو وہ بولا جی فرمائیے۔ میں نے کہا بھائی جان میں رخسانہ کی دوست ہوں، وہ ایک لڑکے سے محبت کرتی ہے، اس لڑکے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، آپ رخسانہ کو سمجھائیں کہ وہ پاگل نہ بنے۔ میں نے اپنا غلط نام بتایا، پھر کال کاٹ دی۔ پھر رخسانہ کو معلوم نہیں اس کے بھائی نے کیا کچھ کہا ہوگا، وہ اب سکول نہیں آتی تھی۔ میرا بھائی بہت پریشان رہنے لگا۔ میں نے ایک دن اس سے خود ہی پوچھ لیا کہ بھائی رخسانہ کا کیا حال ہے، تو میرا بھائی رونے لگا
اور مجھے کہا کہ اس کے گھر والوں کو کسی نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ وہ کسی لڑکے سے ملتی ہے، انہوں نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ اب بھائی اس کو اکثر یاد کرتا اور میں اندر سے ٹوٹ جاتی کہ اس کی خاطر میں نے اب تک شادی نہیں کی اور اس کو پرواہ ہی نہیں۔ دوستوں، میں تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے روز نئے رشتے آتے اور میں انکار کر دیتی۔ میرے انکار کی وجہ سے گھر والے پریشان ہو گئے، تو میں نے گھر والوں کو روز روز پریشان کرنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ جب تک بھائی کی شادی نہیں ہوگی میں بھی نہیں کروں گی۔ پھر میرے گھر والوں نے میرے بجائے بھائی کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ جو بھی رشتہ بھائی کے لیے آتا، بھائی کو پسند ہی نہ آتا۔ پھر بھائی نے ایک دن کسی اور لڑکی سے عشق لایا، مجھے بتایا کہ اب میں نے اپنے لیے لڑکی تلاش کر لی ہے۔ اب بھائی ہر وقت میرے آگے اس کی تعریفیں کرتا رہتا اور میں جلتی رہتی۔ کیا کرتی؟ بھائی تھا اور بھائی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے اپنی ماما کو بتایا کہ بھائی کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ پھر میں ماما پاپا گئے اس لڑکی کے گھر رشتے کی بات کرنے، تو لڑکی رخسانہ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی، لیکن میں اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کسی دوسرے وجود کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں دل سے مجبور ہو کے چلی گئی، لیکن اپنے اندر سوچتی رہی کہ اب اس کو کس طرح بھائی سے جدا کرنا ہے۔ اور پھر وہ بھی رشتے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاید اس نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ وہ اسد کو پسند کرتی ہے، اس لیے اس کے گھر والوں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری بیٹی آپ کی ہے، جب چاہیں شادی کے لیے آ جائیں۔ پھر میں نے آ کے بھائی کو خوشخبری سنائی تو اس نے بتایا کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے۔ میرے آنے سے پہلے ہی عائشہ نے میرے بھائی کو فون کر کے بتا دیا تھا۔ میرا بھائی مٹھائی لے کر میرا انتظار کر رہا تھا۔ پھر میں نے بھائی کو دکھانے کے لیے جلدی سے مٹھائی کھا لی۔ اندر سے تو میں بہت ٹوٹ چکی تھی، لیکن بھائی کو محسوس نہیں کروایا کہ میں کیا چاہتی ہوں، لیکن وہ تو بھائی تھا، اسے کیا پتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ اب گھر والوں نے بھائی کی شادی کی شاپنگ شروع کر دی۔ جلد ہی بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور اس کے بعد میرا نمبر تھا۔ میں تو اندر سے پہلے ہی بہت ٹوٹی ہوئی تھی کہ کیا کروں۔ پھر ایک دن سوچنے لگی کہ اس لڑکی کو فون کروں، کوئی اور لڑکی بن کر اس کو بتاؤں کہ اسد لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ اور میری دوستوں کے ساتھ بھی افیئر ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہمارے گھر کا اور میرا نمبر تو اس کے پاس موجود ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تو میں ہی ہوں۔ اس لیے میں نے گھر سے بہانہ بنایا، ایک دوست کو ملنے جا رہی ہوں۔ پھر میں PCO پہ گئی۔ میں نے اپنی دوست کا نام بتا کر اس کو فون کیا اور کہا کہ تم اسد سے شادی کر رہی ہو، جبکہ اس نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا، اور اس کے علاوہ بھی 2-3 اور لڑکیوں سے بھی اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا تو اس کا سیل نمبر دیتی ہوں، خود اس سے رابطہ کر کے پوچھ لو اس لڑکی سے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ اس سائٹ سے موبائل کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے بھی فون بند کر دیا اور PCO والے کو بل ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اس وقت جب میں بازار کی طرف نکلی تھی، میرا بھائی گھر پر نہیں تھا، اور جب میں لوٹی تو اس وقت بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن جب گھر آیا تو رونا شروع کر دیا۔ میں نے انجان بن کر پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس کے عشق پر خود ہی تو پانی پھیر کر آئی تھی۔ بھائی زور زور سے رونے لگا۔ شاید اب میری طرح میرے بھائی کا بھی حال تھا، وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا اور میں بڑی خوش ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، خدا کے لیے کچھ تو بتاؤ۔ تو پھر بھائی نے بتایا کہ میری جان عائشہ کے گھر والوں نے فون کیا ہے، انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے پوچھا نہیں آخر کیا بات ہوئی ہے، انکار کیوں کیا ہے؟ انکار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ اتنے میں میرے امی ابو بھی آ گئے اور بھائی کی حالت میری امی سے دیکھی نہ گئی اور وہیں گر گئیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں۔ پھر مجھے اپنی حرکت پر ندامت ہوئی، لیکن مجھے تو اپنے بھائی سے عشق تھا، اور عشق بھی جنون کی حد تک۔ مجھے اپنی ماں کے مرنے کا اتنا دکھ نہیں تھا جتنی اس بات کی خوشی تھی کہ عائشہ سے میرے بھائی کی جان چھوٹ گئی۔ پھر ماما کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ماں کیا چیز ہے۔ کاش مجھے اس وقت پتہ ہوتا کہ میری اس حرکت کی وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو میں کبھی بھی اتنی گری ہوئی حرکت نہ کرتی۔ اے میرے اللہ، میرا گناہ اتنے زیادہ نہیں جتنی تیری رحمت، میرے اوپر اس چھوٹی سی غلطی کو معاف فرما، میری ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دوستو، جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تو اس دنیا میں میرے بھائی اور ابو کے علاوہ میرا کوئی نہ تھا۔
मैं और अब्बू हर वक्त भाई को खुश रखने की कोशिश करते। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अम्मी का गम भूलने लगे। उसके साथ साथ दुनिया की रूटीन में वापस आ गए। एक दिन मेरे पापा कहीं किसी दोस्त के घर खाने पर गए हुए थे। मेरा भाई बाहर से आया, मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरा भाई इस वक्त इतने गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था कि मैंने पूछा, भाई क्या देख रहे हो? तो वो बोला, देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरी बहन है या कोई चुड़ैल। मैंने कहा, भाई आप जो बेहतर समझते हैं, मैं तो इससे भी बदतर हूँ। भाई ने कहा, मुझे उसी दिन शक हो गया था जिस दिन रुखसाना मुझसे दूर हुई थी। लेकिन जब मेरी बात आयशा से हुई तो फिर मैंने वो नंबर लिया जिस नंबर से फ़ोन किया गया था, तो वो पीसीओ वाले का था। मैंने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि उस दिन तुम्हारी बहन आई थी फ़ोन करने, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसको पता था कि तुम मेरी बहन हो और अक्सर वो हमारे घर भी आता था, लेकिन तुमने उसको नहीं पहचाना। पीसीओ वाले ने तुम्हें पहचान लिया था। भाई ने कहा, मुझे अपनी बहन से नफ़रत है और इस घर से, बल्कि इस दुनिया से भी। मैं खामोशी से सुनती रही। फिर भाई मुझे डांट कर अपने कमरे में चला गया। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे भाई को मुझसे नफ़रत है। मैंने सोचा अब मैं अपने भाई की शादी आयशा से करवाऊंगी, इस सोच के साथ कि कहीं मेरा प्यारा भाई मुझसे दूर ना हो जाए। मुझे अपने भाई के लिए इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। फिर मैं उठी और भाई के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। तो मैं जब कमरे के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा खोला तो देखा कि भाई ज़मीन पर उल्टा पड़ा हुआ है। मैंने दौड़कर भाई के पास गई और अपने पापा को फ़ोन किया, जल्दी से घर आएँ। जब देखा तो भाई की लाश पड़ी हुई थी। मेरे पापा भी सदमा बर्दाश्त ना कर सके और इस दुनिया से चले गए। मैं अब भी इतनी सख्त दिल बनी बैठी थी कि मेरे चेहरे से ऐसे लग रहा था जैसे मुझे कोई परवाह ही ना हो। मेरा इश्क मुझसे ये पूछ रहा था कि अब कोई और रिश्ता है तो बताओ, उसकी भी जान लूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इश्क है ना अपने भाई से। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब बताओ और किसकी जान लेनी है। फिर मेरे भाई की और अब्बू की एक साथ दोनों के जनाजे मेरे घर से निकले और मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। फिर मैंने अपने भाई के नाम पर एक हॉस्पिटल बनवाया। अब मैं और मेरे भाई की यादें हैं। दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्टोरी है जो आप हमारे व्यूवर्स को सुनाना चाहते हैं तो स्टोरी लिखकर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।